السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سیف اللہ بھائی؟ الحمد للہ، اللہ کا کرم ہے. سیف اللہ بھائی، آج وی آر ویری آنرڈ اینڈ گلیڈ that Dr. Mahmood Shaukat has joined us. ماشاء اللہ Not only on this podcast but also in the journey of knowledge. ماشاء So, اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم جی، بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. پہلے آپ کے آیا میں اینڈ آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا ہول پروگرام. تو ان شاء اللہ ویل ہیو اے لانگ اننگس ٹوگیدر. انشاءاللہ. بارک اللہ. لیٹس اسٹارٹ ود دا کرنٹ سینیریو. ابھی ایک نیا ویریئنٹ آ گیا ہاں جی، کووڈ کا، رائٹ؟ کہاں ہے؟ اگر آپ نیوز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا ٹھیک ہے، ویسے نہیں آپ کو پتہ چلے گا. اچھا، اینڈ یو ہیو بین دا ہیڈ آف دا کرونا کمیٹی. سو یہ آیا کہاں سے؟ اینڈ یو بینگ آن اے پوزیشن ویئر یو کین سی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ بات یہ ہے جی کہ ابھی لیٹلی ایک بہت بڑا ایشو جو کرونا سے بھی بڑا ایشو ہے وہ ہے سوشل میڈیا. رائٹ. آپ جو چاہیں اپلوڈ کر دیں، اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی ویریفیکیشن، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، مطلب کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہے. سو ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں کرونا کے دنوں میں بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ ہر روز ایک نئی دوائی کوئی نہ کوئی ڈال دیتا تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تھی، اور ایک عجیب و غریب سی آف انفارمیشن لوگوں کو دے دیا جاتا تھا جس کی بعض اوقات بہت نقصان دہ چیزیں ہوتی. تو یہی حال فی الحال یہ نئے ویریئنٹ کا ہے. چائنا سے رپورٹ ہو رہا ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو 5,000 اموات روزانہ پر سٹی وہ رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ چائنیز گورنمنٹ کا لیں تو وہاں پر کوئی ایسی خوفناک صورتحال ان کی آفیشیل رپورٹس میں نہیں ہے. آئی ایم اسٹل دا چیئرمین آف کووڈ. تو میں نے جمعرات کو اس کی میٹنگ بلائی ہے اس کے لیے کہ تاکہ ہم پنجاب کے لیے ایک پالیسی بنائیں کہ اس قسم کی چیزوں کو ہمیں کیسے ٹیکل. میں نے جب کورونا آئی تھی تو میں نے 29 پریس کانفرنسز اور پتہ 30-40 ٹی وی پروگرامز اسی لیے کیے تھے خود کہ لوگوں کو انفارمیشن جو ہے وہ دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ سوشل میڈیا جہاں اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں. میرا خیال ہے اس کی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ کووڈ کے اوپر جتنی ایجوکیشن عام آدمی کو ہیلتھ کے بارے میں دی گئی، میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دی گئی. اچھا، ماشاء اللہ. تو اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. جیسے آپ نے وہ سینا والی کہانی بھی سنی، اور آئی سو مینی پیپل ڈائنگ آفٹر ٹیکنگ دیٹ سینا کاوا. رائٹ. اب اس میں ایک ایکسپلائٹیشن کی گنجائش بہت سی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ایک ایسے سوسائٹی میں جس میں تعلیم کا فقدان ہے، جس میں لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اور تعلیم بھی جس کو ہم تعلیم کہہ رہے ہیں وہ اصل تعلیم تو نہیں ہے. ہم تو صرف اس کو ڈگریز کو تعلیم مان لیتے ہیں نا. ہماری ڈگریوں کا تو تعلیم سے تعلق ہی کوئی نہیں. اب اس سوسائٹی میں جب آپ کوئی ایسی انفارمیشن خاص طور پہ ریلیجس حلقوں سے دے دیتے ہیں تو لوگوں میں اس کا بہت زیادہ فیتھ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کرتے ہیں. سو یہ ایک سوشل میڈیا کا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ایک بہت بڑی اس کی ایڈوانٹیج بھی ہے کہ لوگوں تک بہت سی انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. پڑھنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی اوتھینٹسٹی سورس چیک کر کے، اور پڑھے لکھے لوگ جو ان کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہر خبر کو بغیر چیک کیے وہ فارورڈ کرتے جاتے ہیں. اینڈ دے کیری اے ویٹ. ان کی اپنی ایک پرسنالٹی، اپنی اہمیت ہوتی ہے سوسائٹی میں جسے لوگ ان کو پہچانتے ہیں. اور جب کوئی ذمہ دار آدمی کو ایسی میل کو فارورڈ کرتا ہے تو لوگوں کی قبولیت اس میں بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بہت ہارمفل نقصان سوسائٹی میں دیکھنے میں آتے ہیں. سو ابھی کوئی آفیشیل ریزلٹس ایسے نہیں ہیں کہ چائنا میں کوئی یہ بہت بڑی خوفناک وبا پھوٹ چکی ہے، لیکن کیسز بڑھے ہیں. لیکن پاکستان میں ہمارے کل بھی پورے ملک میں 15 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، اینڈ ویو ہیڈ نو ڈیتھ. اور ہم اس وقت کوئی ایمرجنسی صورتحال میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی امیجیٹ پلان ہے. یہ سب کچھ ہم اب جمعرات کی میٹنگ میں ریویو کریں گے. اور میں کیونکہ انفیکشس ڈیزیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو اب میری پوزیشن موسٹلی ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کی ہوتی ہے، اور اس میں نے سارے جو انفیکشس ڈیزیز ایکسپرٹس ہیں ان کو ڈفرینٹ ٹاسک دیے ہوتے ہیں، اور وہ پھر سارے لے کے آئیں گے. تو جمعرات کو ہماری ایک بہت لمبی میٹنگ ہوگی جس میں ہم یہ ساری سچویشن کو ریویو بھی کریں گے اور اپنے انتظامات کا بھی جائزہ لیں گے، اور پھر پنجاب حکومت کو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کو کیا اس وقت کرنا چاہیے تاکہ نہ وہ اوور کل ہو اور نہ ہی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہم تیار نہ ہو کسی صورتحال کی. تو ڈاکٹر محمود، جو جنرلی کچھ لوگوں کا یہ بھی اوپینین ہے کہ آپ نے کووڈ بریکنگ نیوز میں چلا کے ایک ہائپ اس کی کریٹ کر دی
کہ دنیا بند ہوگی. یہ اب ڈاکٹر صاحب نے کی رائٹ, لیکن جنرلی لوگوں نے کر دی. اچھا, اب انفلوئنزا بھی اور باقی بھی بیماریاں آئی ہیں, کبھی کسی کے بارے میں اتنا زیادہ ہائپ کریٹ نہیں ہوئی, تو کیا یہ کرونا اتنا ڈیڈلی یا سویئر تھا کہ دنیا کو بند کرنا پڑا؟ ہاں, آپ کے دو سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ ہائپ کریٹ کر دی گئی. اب یہ ہائپ اگر آپ غور کریں تو اب دنیا تو شرنک ہو کے اس ٹیلی فون میں آ گئی ہے. بالکل. سو ہائپ کریٹ کرنے میں صرف ہماری لوکل کنڈیشنز کا تعلق نہیں ہے, انٹرنیشنل. اگر آپ اس پہ غور کریں تو پاکستان نے اس ہائپ کو ڈیمپن کرنے کی کوشش کی. ہم نے تو بارہا یہی کہا کہ دیکھیں احتیاط کریں, لیکن آپ اور ہم واحد ملک ہیں جنہوں نے سب سے کم ریسٹرکشنز لگائی تھیں, جس پہ میرا کچھ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں مانا. میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ ایئر ٹریفک کو ضرور کنٹرول کر لیں, کیونکہ اس سے ایک ہماری جتنی ویوز آئی تھیں ان کا پیٹرن سملر تھا. پہلے ایران سے آئے, اس کے بعد یو کے سے آئے, اور پھر یو اے ای سے آئے. سو ہماری تینوں ویوز میں ہمارے جو جب ہم نے ٹریس کیے تو ان کے سورسز یہ تھے. سو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو ایئرپورٹس پہ ان کو ٹیسٹ بھی کرنا شروع کیا, تو آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں اتنے قوانین کو کون نہیں, ٹیسٹ بھی ہم نے بہت کیے, لیکن قوانین کو فالو کون کرتا ہے. آپ نے ان کو بتا دیا کہ آپ پازیٹیو ہیں, آپ گھر پہ کوارنٹائن کر لیں, لیکن وہ پورے ملک میں پھرتے تھے. اور پھر ہم نے جب ٹریس کیا ان کو تو وہ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. تو اس وجہ سے صرف واحد چیز جو پرابیبلی ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے وہ ایئر ٹریفک کو کنٹرول کرنا تھا, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ ٹوک اے ویری اسٹرانگ اسٹینڈ. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایئر ٹریفک کو فی الحال کنٹرول نہیں کرنا, لیکن باقی تو ہم نے بالکل کوشش کی کہ لوگوں میں ہم خوف نہ طاری کریں, لیکن کیونکہ سورسز آف انفارمیشن تو لمٹ لیس ہے نا. آپ خاموش رہیں تو پھر کیا ہوگا, پھر لوگوں میں زیادہ سراسیمگی پھیلے گی. وہ سمجھیں گے کہ حکومت جان بوجھ کے ہمیں حقائق نہیں بتا رہی, جبکہ اس سب کے باوجود دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں ایک سٹیج پہ آ کے جب ہمارے پہ بہت اعتراضات عوام کی طرف سے ہونے لگے کہ جی یہ تو چھپا رہے ہیں ڈیتھس اور یہ بتا نہیں رہے اور لوگ مر رہے ہیں دھڑا دھڑ, بالکل یہ, تو ہم نے آ کے پھر خود سوچا کہ شاید کچھ اسپتال یا کچھ کلینکس یا کچھ ڈاکٹرز نہ بھی رپورٹ کر رہے ہوں. تو ہم نے پھر ایک ایکٹیویٹی کی کہ ہم نے لاہور کے تمام قبرستانوں میں ڈیٹا اکٹھا کیا. اچھا, کہ اگر ڈیتھ ریٹ بڑھ گئی ہے تو آخر قبرستان میں تو جائے گا ہی نا مردہ, تو پھر ہمیں اس میں بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. تو اس لیے ہائپ جو تھی وہ کریٹ ہماری کی بھی نہیں تھی, ہم ہائپ کا توڑ کر رہے تھے کہ ایسے طریقے سے کریں کہ ہم جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر بھی کمپرومائز نہ کریں اور لوگوں کو ذہنی طور پر اس حد تک بھی پریشان نہ کریں. لیکن اب کووڈ نے جس طرح تمام دنیا میں, آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یو ایس اے میں اور یورپ میں تو بے حساب اس کی تھیں اموات بھی, چائنا میں بھی. سو ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بالکل اس سے بے احتیاط ہو جائیں. اس کی واحد جو کنٹرول تھا سب سے بڑا وہ تو یہی تھا کہ لوگ احتیاط کریں. اور اگر آپ, بلکہ میں نے تو ایک میسیج میں یہ بھی کہا کہ دیکھیں کرونا آپ کو کیا تکلیف دے رہا ہے, کرونا صرف آپ کو نارمل زندگی کی طرف بلا رہا ہے. آپ کو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بے جا اسراف, بے جا یہ گیدرنگز 500 1000 2000 لوگوں کی شادیاں, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. سو میرا تو نظریہ یہ رہا ہے کہ سوشل جو نارمس ہیں انہیں کو استعمال کیا جائے کسی کو سکھانے کے لیے. سو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ کرونا تو آپ کو نارمل زندگی کی طرف بلا رہا ہے, کہ جو چیزیں آپ بھول گئے ہیں یا آپ کو ایک یادداشت کے طور پہ کرونا آیا کہ آپ واپس نارمل ہو جائیں. سو اٹس اے ریمائنڈر کہ ریورٹ بیک ٹو واٹ از نارمل, واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے نارمل ہیومن بینگ. لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کووڈ ایک بہت بڑی ایپیڈیمک تھی جو جس نے اپنا لاکھوں کی تعداد. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں کمپیریزن کریں تو اس حساب سے تو پاکستان میں بہت کم. ہاں, اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں دے سکتا. دیکھیں اس کا کریڈٹ حکومت بھی لیتی ہے, لیکن میرے خیال میں اس کا کریڈٹ ہم نہیں لے سکتے. یہ میں آئی ایم جسٹ انیبل ٹو ایکسپلین کہ پاکستان میں کووڈ کیوں نہیں اس طرح سے ہوا جیسے باقی دنیا میں ہوا. انڈیا میں ایون بہت زیادہ ہوا. سو اس کی ہم کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے. وی بن لکی. رائٹ, ماشاء اللہ. اچھا, تو اب آپ کی جو جرنی ہے, اب لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر محبوب شوکت واؤ واٹ اے لائف اسٹائل. ٹھیک, اچھا, nobody can like my lifestyle. ڈفرینٹ پوزیشنز اور ڈفرینٹ اتھارٹیز, لیکن اس کے پیچھے اسٹرگل کیا ہے, یا بیکاز a lot of people don't understand the struggle or the process. پروسیس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اسٹرگل بھی بتا دیتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میرا کانفلکٹنگ نوٹ ہے کہ میرا لائف اسٹائل دیکھ کے کوئی خوش نہیں ہو سکتا, بیکاز میں ابھی بھی تقریباً 18 گھنٹے سے 20 گھنٹے کام کرتا ہوں. سو اور اس کی سب سے بڑا اظہار میرے بچوں نے کیا, انہوں نے کہا جی ہم میں سے کوئی ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا, ہم نے آپ کو دیکھ لیا. سو لائف اسٹائل تو اٹریکٹیو نہیں ہے.
ہاں بالکل. اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک بنیادی کلیہ بھول جاتے ہیں. ہم جہاں پر قدرت کو دینا تھا کریڈٹ وہاں نہیں دیتے, اور جہاں پر آدمی کو کریڈٹ دینا تھا وہاں قدرت کو دے دیتے. سو میں نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کچھ بھی حاصل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بہت خوش قسمت تھا. سو میرے نزدیک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ اسباب کے اوپر چلتی ہے, اور یہ محنت کے جواب میں آپ کو ملتا ہے جو کچھ بھی ملتا ہے. سو میں اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن جنرل پرنسپل یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فرسٹ اینڈ دین ویٹ فار ہیلپ فرام دی آلمائٹی. کام کیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی, لیکن کام کر کے بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ہم اس کو الٹا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو بھی کامیاب ہوا اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے اور وہ بڑا خوش قسمت ہے. اور جس طرح اٹس ناٹ جسٹ اے لک. ہاں, جس طرح میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ کو چھوٹی گاڑیوں کے پیچھے لکھا آئے گا یہ سب میری ماں کی دعا ہے, تو میں کہتا ہوں ماں کی دعا سے سوزوکی آ سکتی ہے, اس کا مطلب ہے اس سے بڑی گاڑی نہیں آ سکتی. تو وہ یہ سوچ کا ایک مظہر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جرنی تو لمبی ہوتی ہے آبویسلی میڈیسن کی, لیکن میرا کوئی پیشن میڈیسن نہیں تھا. اچھا. میرا پیشن لاء تھا, کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ لاء میں آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے. اور میں ابھی بھی لاء پر اپنے کچھ اظہار خیالات کا. آپ کے جو فادر ہے وہ بھی ایک لائر تھے؟ میرے دادا, میرے نانا, میرے والد لائرز تھے. سارے لائرز پھر ایک ڈاکٹر. دادا میرے جو تھے وہ سول لاء تھے, اینڈ ہی واز اے پولیٹیشین ٹو اینڈ اے جرنلسٹ اینڈ اے ویری لیڈنگ پولیٹیشین. مسلم لیگ کے وہ ایگزیکٹو کمیٹی کے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 23 سال تک ممبر تھے, جو کوئی اور نہیں رہا اتنی دیر. پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی تھے مسلم لیگ کے. اور 1936 میں جب مسلم لیگ کی الیکشن ہوئی تو پنجاب میں مسلم لیگ کو صرف 2 سیٹیں ملی تھیں. ایک ملک برکت علی جو میرے دادا تھے, اور ایک راجہ غضنفر. راجہ غضنفر صاحب اگلے دن پارٹی جس کو ہم کراس اوور کہتے ہیں یا فلور کراسنگ کہتے ہیں, وہ فلور کراس کر کے تو یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے. اور یونینسٹ پارٹی ڈائی ہارڈ اپوزیشن تھی پاکستان کی, تو وہ ان کو پارلیمنٹری سیکرٹری لگا دی. 10 سال پنجاب کی اسمبلی میں صرف ایک فرد واحد تھا جو مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتا تھا, وہ میرے دادا تھے. شہید گنج مسجد کا کیس بھی انہوں نے لڑا, جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ لڑیں. اور میرا خیال ہے ان کی وفات پہ جنہوں نے جو سینٹیمنٹس کا اظہار کیا تھا وہ شاید انہوں نے ساری زندگی میں کسی اور کے لیے نہیں کیا. تو ان کے سول لائر کے طور پر بھی بڑی پہچان تھی پورے سب کانٹیننٹ میں, نہ صرف ادھر پنجاب میں بلکہ پورے ہندوستان میں. ہی واز کاؤنٹڈ ایز ون آف دی ٹاپ موسٹ لائرس. تو اسی طرح پھر میرے والد نے جب ICS کہتے تھے اس زمانے میں, تو انہوں نے ICS کا امتحان پاس کر لیا اور انٹرویو کے لیے انہوں نے جانا تھا. اس زمانے میں چیف منسٹر پنجاب خود انٹرویو کرتا تھا. اچھا. تو وہ میرے دادا جو تھے اپوزیشن لیڈر تھے, وہ چیف منسٹر تھا. وہ سارے دن اس کو گالیاں نکالتے تھے اسمبلی میں. گالیاں خیر اب کی طرح نہیں, مطلب لیکن ان کو پارلیمانی گالیاں, اور وہ انگریزی دیکھنے والی ہے وہ لوگ جو انگریزی بولتے تھے. اچھا اچھا. اور کوئی بدتمیزی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے جناح کو فون کیا کہ میرا بیٹا یوں ICS کر کے آ گیا اور یہ سول سروس. تو جناح کالڈ مائی فادر اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی اے سلیو ٹوائس. ایک تو یہ ہے کہ ہم انگریزوں کے غلام ہیں اور اوپر سے تم حکومت کی غلامی کرو گے. نو, یو ول گو ان ٹو دی انڈیپینڈنٹ لیگل پروفیشن لائک می اینڈ یور فادر. اچھا. تو پھر میرے والد بھی لاء میں آ گئے. کیا بات. نانا میرے اسی وقت پارٹیشن سے پہلے ہی واز اے کرمنل لائر اینڈ اے ویری ویل نون کرمنل لائر. سو میرے شاید وہ کوئی جینیٹکس میں تھا لاء سے شوق. تو میں نے جب یہ کہا تو میری والدہ نے کہا نہیں, آئی ہیو ہیڈ انف آف لاء. اور میرے بڑے بھائی نے بھی لاء کیا, تو اب نہیں, یہ تو لوگ سارا دن کام کرتے ہیں, تو تم ڈاکٹر بن جاؤ. اب اس زمانے میں تو آپ کی کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی, جو والدہ نے یا والد نے کہہ دیا تو اب تو میں میڈیسن میں آ گیا. جب میں ڈاکٹر بن گیا تو پھر وہ کئی دن مجھے دیکھتی نہیں تھی. وہ کہتی تھی مجھ سے غلطی ہو گئی. میں تو سمجھتی تھی کہ وکیل زیادہ کام کرتے ہیں, تم تو اس سے زیادہ مصروف ہو. تو پھر یوں یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ 3rd ایئر 4th ایئر تک مجھے میڈیسن سے کوئی خاص شوق نہیں تھا. نہ میں اتنا اس کو شوق سے پڑھتا تھا اور نہ ہی میں کوئی انٹرسٹڈ تھا. somehow کدھر پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب؟ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح ایگزامینیشن پروسیس تھا؟ ہاں, لیکن وہ اس پہ بھی بعد میں آتے ہیں. ایگزامینیشن پروسیس تو ہمارا یہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھے نا. جو ہمیں پارٹیشن کے وقت UK سے نظام ملا
اسی پہ چلتے رہے. ہم نے تو وقت کے ساتھ نہیں بدلا, حالانکہ یو کے کا سارا نظام بدل گیا, لیکن ہم اسی کے اوپر چلتے رہے کیونکہ ہم نے کوئی اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا. میرے نزدیک پاکستان میں جو شاید ہم ریسورس ڈپلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا واحد ریسورس جو نہیں ہے وہ پلاننگ اینڈ تھنکنگ ہے. نہ ہم آرگیو کر سکتے ہیں, نہ ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم انوویٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنے مسائل کا حل سوچ سکتے ہیں. سو یہ ہماری جو لیک آف پلاننگ ہے, اصل جھگڑا پاکستان کا اس وقت یہ ہے. جب تک یہ نہیں ٹھیک ہوگی, اس کے لیے ہمیں اپنا تعلیمی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمارا تعلیمی نظام بالکل دقیانوسی ہے اور اس میں کوئی نظام ہے ہی نہیں. ہم صرف ڈگریاں بانٹتے ہیں, اس کے عوض پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نوکری کر سکیں, جبکہ تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے, وہ زندگی میں روزگار کما سکیں. تعلیم کا مقصد تو ہے جو آپ کی شخصیت کو بدلے, جو آپ کی ذہنیت کو بدلے, جو آپ کو واقعات کو خود سے دیکھنے کی, ان کو اینالائز کرنے کی, اور لاجیکل کنکلوژنز نکالنے کی اور فیصلے کرنے کی طاقت دے. سو ہمارے نظام میں تو ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے. تو یہ 3rd ایئر تک جب آپ کو بالکل نہیں تھا شوق, پھر شوق کیسے پیدا ہوا؟ شوق کیسے پیدا ہوا کہ اس وقت جو طریقہ تھا نا ہمارا تعلیم کا, وہ 1st ایئر 2nd ایئر پیور تھی تھیوری, انیٹمی, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, میمورائزیشن پہ بہت زیادہ بڑے مشکل سبجیکٹس بھی لگتے تھے ہمیں, اور پلس دا فیکٹ کہ اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو نہیں ہے بیسک سائنسز میں. بیسک سائنسز میڈیسن کا ایک بڑا اہم لیکن چھوٹا سا حصہ ہے. اس کے بعد اصل تعلق آپ کا میڈیسن سے تب ہوتا ہے جب آپ مریضوں کو دیکھتے ہیں. پھر جب آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, جب آپ ایک بہت ان ویل مریض کو دیکھتے ہیں, بعض اوقات آپ مریض اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب یہ مر جائے گا, جب وہ بچ جاتا ہے تو پھر آپ کو اٹریکشن ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے. سو 3rd ایئر آن ورڈس پھر جب آپ مریضوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کا انٹرسٹ بعض اوقات ڈیولپ ہو. سو آئی ایم ون آف دوز جن کا انٹرسٹ لیٹ ڈیولپ ہو. اور وہ آبویسلی جب آپ گریجویٹ کیا ایز اے جی پی کیے تو آپ پیڈیاٹرک سرجری میں کیسے گئے؟ ہاں جی, وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہاؤس جاب کرنے کے لیے ایک پروگرام ملتا ہے جس میں 1 سال میں آپ نے مختلف شعبوں میں کام کرنا ہوتا ہے. اچھا. تو اس وقت لاہور میں نیا آیا تھا پیڈیاٹرک سرجری کا یونٹ, 80 کی بات ہے. رائٹ. تو ہم لوگ 81 میں پاس ہوئے تھے. تو میں نے جب ہاؤس جاب کیا تو مجھے یہ بڑا اٹریکٹیو لگا کہ آپ ایک 70-80 سال کے آدمی کا علاج کریں, تو علاج آپ ٹھیک بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے وہ 2 مہینے بعد ویسے قدرتی طور پہ ہی بیچارہ فارغ ہو جائے. تو جب ایک بچے کا آپ علاج کرتے ہیں جو 2 ماہ کا ہے, اب میرے پاس بچے آتے ہیں جن کا میں نے آپریشن کیا ہوا ہے, بڑے آپریشن, ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی MBA ہے, کوئی کام کر رہا ہے. اس دن میں ایک فنکشن پہ گیا تو وہ یہ ایکسپو سینٹر میں, تو وہاں پر ایک لڑکا میری طرف آیا, اس نے کہا آپ ڈاکٹر شوکت ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. 27-28 سال کا لڑکا تھا. تو میں نے کہا ہاں جی, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں کہا نہیں سر, آپ مجھے نہیں پہچانیں گے, میں بہت بری طرح جل گیا تھا, تو آپ نے میرا علاج کیا تھا اور میں اب ٹھیک ہوں. وہ وہاں میں امپلائڈ تھا. تو یہی تھا میرا اس وقت خیال کہ اگر آپ یہ 2 ماہ 3 ماہ نیو بورن بچے کا علاج کریں گے تو دے ہیو اے فل لائف اہیڈ آف دیم, so this will be much more useful. ماشاء اللہ. تو پھر میں نے پیڈیاٹرک سرجری کا فیصلہ کر لیا. بلکہ میرے جنرل سرجری کے ایک پروفیسر تھے بڑے مشہور, پروفیسر ظفر حیدر صاحب, یہ افضل حیدر صاحب کے بھائی تھے. اچھا. تو وہ بڑے ناراض ہوئے, انہوں نے کہا تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو وہاں. میں نے کہا ہاں جی, مجھے وہ فیلڈ پسند آ گیا. وہ اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے مجھے وارڈ سے نکال دیا. لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ مجھے یہی کرنا ہے, اور میں ریگریٹ نہیں کرتا. میرا خیال ہے میرا فیصلہ غلط نہیں تھا. اچھا, سرجری ویسے بھی کمپلیکس ہوتی ہے, اور جتنے بھی بچوں کی تو زیادہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو سرجن ہوتا ہے نا, دیٹس ایکسٹریم آف بینگ اے ڈاکٹر, کیونکہ وہ اب اس نے کاٹا ہے لوگوں کو, ایک چیز پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو پینیکل پوائنٹ ہے نا بینگ اے ڈاکٹر. اس سے میں ایگری نہیں کروں گا ویسے. دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ حالانکہ میرے فیور میں آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. جو سبجیکٹ آپ سیکھ لیں, اور میرا ہمیشہ, میں بچوں کو کریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی جاتا ہوں بتانے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اپنی پیشن کے لیے کریں. دی اونلی وے یو کین ایکسیل از اف یو ہیو اے پیشن فار دیٹ. اف یو ڈونٹ ہیو اے پیشن اینڈ یو ڈو سم تھنگ جسٹ فار اکنامک ریزنس کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے, اور جسٹ تو ساری زندگی آپ کے لیے میزریبل ہوگی. یو ول نیور انجوائے واٹ یو ڈو. سو یو کانٹ ایکسیل اف یو ڈونٹ انجوائے واٹ یو ڈو. سو میرے نزدیک یہ ایک کوئی پینیکل یا کوئی ٹاپ آف دا لائن کچھ نہیں ہوتا. جس کام میں آپ کام کریں اس میں آپ کو اگر شوق ہوگا, اگر آپ اس میں اچھا کام کریں گے تو یو ریچ ٹاپ. کسی نے جنہا سے پوچھا تھا تو اس نے کہا دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ. سو لیکن ٹاپ پہ جانے کے لیے پیشن چاہیے. سو اگر آپ کے پیشن نہیں ہے اور آپ اپنے کام کو انجوائے نہیں کر رہے تو یو ول بی میڈیوکر ایٹ بیسٹ. سر, جب آپ بچوں کی سرجری کرتے ہیں, اور اوبیسلی جس سے آپ نے کہا نیو بورنز ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر پہلی سرجری کے بارے میں آپ بتائیں نا. پہلی سرجری مجھے کبھی نہیں بھول سکتی. یہ بتائیں. یہ میو ہسپتال میں میرے ہاؤس جاب میں تھی.
اور میں ڈیوٹی پہ تھا رات کو ایمرجنسی میں, تو ایک بچہ نیو بورن ہمیں لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل سے ریفر ہوا, اس کا ہارٹ باہر تھا, باہر نظر آ رہا تھا بیٹ کرتا ہوا. تو میں نے اپنے پروفیسر کو فون کیا. وہ مطلب میرا مین جو انکاؤنٹر تھا پہلا دن ہی تھا میرا. تو میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا صبح اس کا آپریشن کریں گے. تو صبح پھر اس کا میں اسسٹنٹ تھا پہلا ان کے ساتھ, صبح 7 بجے ہم نے اس کو آپریٹ کیا. مگر اس بچے کو ساتھ ہارٹ کی اور ایبنارمیلٹیز تھیں. وہ 3 دن کے بعد, میرے پاس ابھی بھی اس کی تصویر بھی ہے, 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. وہ ایک پہلا میجر. اس کے بعد پھر تو چل پھر تو سینکڑوں ہزاروں میں پروسیجرز ہوتے رہے. اچھا, لیکن جس طرح ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونا شروع ہوگی تو اب کمپیریٹیولی سرجری آسان ہو گئی ہے, یعنی پہلے سے. یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سرجری سمپل کیسز کیے جاتے تھے. جیسے میں نے بتایا 1980 میں لاہور میں بچوں کی سرجری کا شعبہ ہی آیا, تو اس سے پہلے کہاں نیو بورنز ہوتے تھے, وہ سارے مر جاتے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا. سو بیسکلی ٹیکنالوجی کے ساتھ چیزیں مزید نظر یوں آتی ہیں آسان ہو گئی ہیں, لیکن آپ زیادہ مشکل چیلنجز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچے جن کو آپ پہلے سوچتے ہی نہیں تھے آپریٹ کرنے کا, اب آپ ان کو آپریٹ کر رہے. تو میں نے جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ کیا وہ 900 گرام کا تھا, پری ٹرم تھا 900 گرامس. سو اب یہ تو کبھی کو سوچ, ہاں تو آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. سو اب کیونکہ وی کین سیو دم, ورنہ تو 900 گرام کا بچہ تو کبھی سروائیو ہی نہیں کرتا تھا ہمارے ملک میں, تو خاص طور پہ نہیں کرتا تھا. لیکن اب ہم انہیں بچا بھی سکتے ہیں اور آپریٹ کر کے بچا بھی سکتے ہیں. سو اس لیے اٹ از ناٹ دیٹ اٹ ہیز بیکم more easy, it has become more challenging, and the possibilities have become much more enormous. تو آپ کو ڈیورنگ دا آپریشن کو انزائٹی کچھ بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. مریض سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر پتھر کے بنے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, آپ کا جب میرا مریض کبھی ان ویل ہو تو مجھے کئی دفعہ 2 دن 3 دن نیند ہی نہیں آتی. سو ایسا نہیں ہے, انگزائٹی آپ کو رہتی ہے. اور وہ یہ بتا رہا ہوں نا, اگر آپ میں پیشن ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا انگزائٹی نہ ہو. اور پھر آپ کے اوپر ایک اور پریشر آ جاتا ہے وین یو بیکم سینئر اینڈ پیپل اسٹارٹ ٹرسٹنگ یو, اور وہ لے آتے ہیں آپ کے پاس. کوئی کراچی سے آ جاتا ہے, کوئی حیدرآباد سے آ جاتا ہے, کوئی پشاور سے آ جاتا ہے, تو پھر آپ پر ایک ڈبل پریشر ہوتا ہے, ایک اس پروسیجر کا اور دوسرا اس فیکٹ کا کہ یہ میرے پاس کراچی سے آیا. تو اس وجہ سے پھر پریشر تو بہت ہوتا ہے, انگزائٹی تو بہت ہوتی ہے, اس میں کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ ڈیمانڈنگ اس قدر ہے. یہ اسپیکٹ آئی ایگری کہ بچوں کی سرجری ڈیمانڈنگ اس لیے بہت ہے کہ بچوں کی ہر چیز مختلف ہے. ان کو ہر کوئی ڈرپ بھی نہیں لگا سکتا, وین ہی نہیں نظر آتی. ہاں صحیح بات. ان کی میرے جیسا بیٹے کو اس کی وین نہیں نظر آتی, اس کا بلڈ سیمپل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پھر ہمیں رات کو کبھی 12 بجے کبھی 1 بجے, میں اس دن یہی بتا رہا تھا, ہنس رہا تھا میں, کہ 24 گھنٹے کو اگر آپ منٹوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو شاید ایسا کوئی منٹ نہیں ہوگا جب میں اسپتال نہیں گیا. 3:57 منٹ, 58 منٹ, 59 منٹ, 60 منٹ, ایسا کوئی 1 منٹ نہیں ہوگا 24 گھنٹے میں جب میں اسپتال نہیں گیا. یعنی وہ کبھی بھی بلا لیتے ہیں. اب ذرا کم ہے اب کیونکہ اسسٹنٹس ہوتے ہیں, لیکن پہلے تو بالکل ایک دفعہ میں مسلسل 7 دن میں اسپتال رہا تھا. صرف میں 1-2 دن بعد کبھی آ کے گھر کپڑے بدل کے کھانا کھا کے پھر چلا جاتا تھا. یہ میں جب وہاں سینئر میں نے تو فرام اے پیشنٹس اٹینڈنٹ بھی دیکھا تھا نا آپ کو, ٹھیک ہے, جب آپ ایک پروفیسر تھے تو سیملا بھائی ہوتا ہے ایسے کہ سارے بچے تیار ہوتے ہیں آپریشن کے لیے, اور جب یہ سر آتے ہیں تو آپریشن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ پوری نائٹ انہیں ڈرپ لگی ہوتی ہے کہ وہ آنا ہے. آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ کہ بہت زیادہ ایک ڈیمانڈنگ کام ہے, اور آپریشنس بھی لمبے. میرے بیٹے کا ہوا تھا اپینڈکس کا آپریشن, رائٹ, لیکن یہ اس پہ بھی کافی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے, 40 کئی دفعہ لگ جاتا ہے. ہاں 40 منٹس آپ کو لگتے ہیں نا, لیکن اس میں سے 20 منٹس انیستھیزیا والے لگاتے ہیں, رائٹ, 25-20, کیونکہ بچے کو سلانا بھی اتنا سمپل نہیں ہے. بچے ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں بعض اوقات, پہلے ان کو ہلکی سی دینی پڑتی ہے, پھر کئی دفعہ والدہ کو یا والد کو کہتے ہیں اندر آ جائیں. اس کے بعد پھر اس کو جب ہم آپریشن کر لیتے ہیں پھر جگانے میں پھر 10 منٹ 12 منٹ اور لگ جاتے ہیں. سو جب آپ سے بچہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے, اگر اس میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو اس میں سرجری تقریباً 25 منٹ کی ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ورنہ کیونکہ almost 25% of the time ہو گیا نا, مطلب سرجری کا ہاف سمجھ لیں, 50%. کیونکہ اگر 60 منٹ اندر گیا بچہ تو سمجھے آپ سرجری 25 سے 30 منٹ کی ہوگی. اچھا سر, اب تھوڑا سا نا اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہارڈ کویشچن, رائٹ, میڈیکل فیلڈ میں جو ان ایتھیکل ایلیمنٹس آ گئے, کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. اچھا,
اور اس کی ریزن کیا ہے؟ بیکاز سم پیپل سے دیٹ اٹس فیک, یعنی اٹس ناٹ رائٹ. دیکھیں یہ تو ایک ہمارا مستند طریقہ ہے کہ ہم میرے پہ الزام آئے تو وہ جھوٹا ہے, یا آپ اپنے سیاستدان دیکھ لیں. میری ویڈیو نکل آئے تو وہ فیک ہے, دوسرے کی نکل آئے تو وہ ٹھیک ہے. میری خبر نکل آئے تو وہ جھوٹا ہے, اس کی نکل آئے تو وہ ٹھیک ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. اور میں اس کی یہ بنیاد آپ کو یہ بتاتا ہوں. آپ کا بچہ ہے, اس کی ہمسائے کے لڑکے سے لڑائی ہو جائے, میں نے آج تک ماں باپ نہیں دیکھے جنہوں نے کہا میرے بچے کا قصور ہے. ہمسائے کا بچہ برا تھا, وہ بچہ جب آپ سے لڑے تو وہ بچہ برا ہے. آپ کی لڑائی اپنے بھائی سے ہو جائے تو آپ کا بھائی برا ہے. آپ کی لڑائی اپنے کسی بزرگ سے ہو جائے تو وہ بزرگ برا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. سو اس لیے یہ تو میں اسٹریٹ اوے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ کسی سسٹم میں خرابی نہیں. اس کی بنیادی وجہ بڑی سمپل. اس وقت پاکستان میں جو معاشرتی, تعلیمی اور معاشی حالات ہیں, ان میں یہ کہنا کہ کوئی ایک پروفیشن ایسا ہے جس میں خرابی نہیں ہے, یہ صریحاً جھوٹ ہے. بالکل یہ ممکن نہیں ہے. ہر شعبے میں مسائل ہیں, اس لیے کہ آپ کی تعلیم ویسی ہے, آپ کے مسائل یکساں ہیں. ایک گھر میں ایک بھائی انجینئر ہے, ایک بھائی وہ وابڈا میں کام کرتا ہے, ایک بھائی انکم ٹیکس میں کام کرتا ہے, ایک بھائی ڈاکٹر ہے. گھر کا ماحول کیا ہے؟ ایک ہی. سو اگر خرابی وہ میں وابڈا اس نظریے سے نہیں کہہ رہا کہ وابڈا برا ہے, لیکن اگر وہ بھائی خرابی کر رہا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک. اور دوسری بات, ہماری تربیت نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کی سوچ ہی یہ ہوتی ہے کہ تم نے یہ بننا ہے کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اس کے علاوہ ماں باپ کو بچوں کے لیے سلیکٹ کرتے ہوئے کوئی پروفیشن کہ اس میں چانسز اکنامک بینیفٹ کے بہت ہیں. ہم نے تو سنا ہی نہیں کبھی. اسی لیے جب میں خیال چارلز یا کون, چارلز کے والد شاید, ہاں فلپ, پرنس فلپ جب پاکستان آئے تو وہ بچوں سے انٹرویو کر رہے تھے تو کیا بنو گے تم؟ کسی ایک بچے نے نہیں کہا میں ٹیچر بنوں گا. تو اس نے پھر تب ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کہا کہ آئی ایم ویری ورڈ اباؤٹ پاکستان. تمہارے میں نے 17 بچوں سے پوچھا اور کسی ایک نے نہیں کہا کہ میں استاد بنوں گا. سو لوکریٹو کچھ نہیں نظر آتا, لیوکریٹو نظر نہیں آتا. سو اب آپ اگر آنے کی وجہ ہی لیوکریٹو ہونا تھا تو میں کیسے مان لوں کہ وہ اتنے ایماندار ہوں گے اور اتنے سیدھے ہوں گے کہ وہ گڑبڑ نہیں کرتے ہوں گے. سو یہ تو ناممکن ہے. سو نان ایتھیکل پریکٹسز in medicine are also there as in every other field in Pakistan. Judiciary, اتنے بڑے بڑے آپ کے اوتھ, آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے پریزیڈنٹ, آپ کے سینیٹرز, آپ کے ایم این ایز, آپ کے منسٹرز, اگر ان سب کے اوپر اتنی گراس ایلیگیشنز ہیں تو پھر یہ ناممکن ہے کہ ان کا جو بھائی ڈاکٹر ہے وہ بالکل سیدھا ہو. یہ ناممکن ہے. ایک تو جنرل کہتے ہیں نا فارماسوٹیکل کا ایک ریلیشن شپ میڈیسنس کو پروموٹ کرنا, اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ ہم نے برائیوں کو 2 حصوں میں منقسم کر لیا, اور یہ بھی اکراس دا بورڈ ہے. رائٹ. ہم نے کچھ برائیوں کو لیگلائز کر لیا. جیسے اب ہمارے کچھ مقتدر حلقوں نے اپنے لیے مراعات کو بالکل تسلیم کر لیا. چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ کچھ, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مراعات تو ہمارا حق ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں جس دن کوئی صحیح چیف جسٹس آئے گا تو پہلا سو موٹو اس کو یہ لینا چاہیے کہ میری تنخواہ 10 لاکھ یا 12 لاکھ کیوں ہے. انصاف تو یہی ہے نا کہ جب خلیفہ وقت کی تنخواہ اس نے کہا ایک عام آدمی کے برابر لگا دو, پھر اس کے بعد آپ جو حلف لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا, بالکل, تو پھر تو کہانی ختم ہو گئی. سو اس لیے ہم نے اس کو تقسیم کر لیا 2 حصوں میں. ایک کو ہم نے لیگلائز کر لیا. ٹھیک. اب لیگلائز کرنے کی حق بھی میرے اپنے پاس ہے. سو میں نے لیگلائز اس کو کیسے کیا, میں آج تک نہیں گیا, میں فارماسیوٹیکل کے ساتھ نہیں جاتا کبھی. رائٹ. ٹرپس پہ. ہاں تو نہیں, مگر ویسے میں بتا رہا ہوں کہ 1 یا 2 دفعہ میں گیا ہوں گا کیونکہ میں سوسائٹی آف سرجنس کا پریزیڈنٹ تھا, تو انہوں نے پوری سوسائٹی آف سرجنس کو ایک سائنٹیفک کانفرنس میں 2 یا 3 دفعہ بلایا, تو اس کا میں حصہ تھا. ٹھیک. بٹ دیٹ ہیڈ نو کمٹمنٹ. رائٹ. اب بات یہ ہے کہ لیگلائز کرنے کا حق بھی میں نے اپنے پر ڈال دیا. سو پہلے اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ ابتدا یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ فارماسیوٹیکلس انٹرنیشنل ہے, وہی کلچر یہاں لائیں. سو وہاں پر بنیاد کیا تھی کہ ایک ریسرچ کے نام پر وہ دیتے تھے, وہاں بھی ایکسپلائٹ ہوا. سو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ایک سارٹ آف لیگل فریم ورک میں لوگوں نے اپنے طور پہ شامل کر لیا.
وہ یہ چیز ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ فارماسیوٹیکل ہمیں سپورٹ کرتی ہیں فار ریسرچ اینڈ ایکڈیمکس. سو یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا سیروں کا, یہ اوریجنلی واز مینٹ فار کانفرنسز. فارماسیوٹیکل آپ کو سپورٹ کرتی تھی ٹو بی ایبل ٹو ریڈ یور پیپر, ٹو بی ایبل ٹو پریزنٹ یور ورک, ٹو بی ایبل ٹو پارٹ آف اے کانفرنس, ٹو بی ایبل ٹو اٹینڈ اے ورک شاپ. اس کا مقصد کچھ اور تھا, اس کا مقصد تھا ایڈوانسمنٹ آف نالج. لیکن جس طرح چیزیں ایکسپلائٹ ہوتی ہیں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی شکل تبدیل ہوتی گئی. اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر حدیث پوری لیں تو وہ کیا ہے, رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب ہمارا پرابلم ایک اور آ گیا, ہم دینے والے کو کہتے ضرور ہیں صرف اس درس کی حد تک, مگر ہم سوسائٹی میں نہیں مانتے یہ. بالکل. آپ نے کبھی سنا وابڈا والے رشوت لیتے ہیں, بجلی کا بل کم کرواتا کون ہے کم؟ لوگ ہی کرواتے ہیں. تو وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں نا. سو ہم نے یہ سنا کہ فارماسیوٹیکل سے ڈاکٹر چلے جاتے ہیں. میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا, مگر میں انڈورس بھی نہیں کر رہا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہوگی. میرا جینوئن کوشچن ہے جس کا مجھے آنسر نہیں ملا, انشاءاللہ بھی مل جائے گا, کہ فارماسیوٹیکل کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ہماری ہی میڈیسن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ کیونکہ جب آپ فارمیسی جاتے ہو تب تو پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں. آپ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا الیبوریٹ نظام ہے. رائٹ. وہ اتنا بے وقوف بزنس مین کوئی نہیں ہوتا جو بغیر کسی سوچے سمجھے پریڈکشن کے, بغیر کسی کیلکولیشن کے کسی کو میں آج کسی کو کہوں مجھے 10 لاکھ روپے دے دو, مجھے تو کوئی نہیں دے گا. بالکل. Because the bank will also not give it to me unless they have a collateral. Right. So business man جو ہے وہ کبھی بغیر سوچے سمجھے پیسے نہیں لگاتا. سو میں خود بھی بڑا حیران ہوا کہ مجھے پتہ ہی لگا کہ بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں, ریٹیلرز کے ساتھ جو آپ کی دکان ہے اس ایریے کی اب آبویسلی اگر میں نیشنل ہاسپٹل ڈیفینس میں ہوں تو میرا مریض دوائی ان 5 6 7 دکانوں سے ہی لے گا نا, ڈیفینس سے ہی لے گا. ہاں, تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک نظام رکھا ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر کے کتنے پرسکرپشن آئے. رائٹ. اور اس میں ہماری میڈیسن کتنی بکی. سو جب وہ کسی نئے ڈاکٹر سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس ریٹیلر سے اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں دوائی کی مقدار بڑی ہے. اور ہم نے ایسا بھی سنا کہ دیکھا بلکہ کہ پھر یہ بڑھتے بڑھتے پریکٹس اتنی بڑھ گئی کہ لوگ بعض اوقات ان کے دفتروں کے کرائے, بجلی کے بل تک دے رہے ہوتے تھے فارماسیوٹیکل, اور پھر انہوں نے بند بھی کیے. کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کہہ دوں میں کروں گا اور وہ مان لے اور وہ کر دے. اس طرح کاروبار میں تو نہیں ہوتا میرا خیال ہے. جو میرا تو کاروبار سے کوئی تعلق نہیں زندگی میں رہا, لیکن میرا اندازہ ہے کامن سینس ڈیمانڈس کہ اس وقت سب سے ریپڈلی پروگریسنگ انڈسٹری فارماسیوٹیکل ہے. ٹھیک. جنہوں نے بے حساب میڈیسنز بھی لگائیں اور بے حساب سرمایہ اکٹھا کیا. سو آخر وہ سرمایہ اکٹھا کرنے کا ایک نظام ہے نا. دے ہیو مارکیٹنگ ٹیمز, دے ہیو سرویلنس ٹیمز, دے ہیو دیئر اکاؤنٹس ٹیمز. تو وہ ساری ٹیمز کا کام یہ ہے کہ وہ سیلز میں فرق پڑا کہ نہیں, ایک تو گراس ہو گیا نا, وہ ٹاسک ہوتا ہوگا کوئی کہ جی آپ نے اتنے ڈاکٹرز کو کنٹریبیوٹ اگر اپنے لے لیا پینل پہ تو ہماری سیل اتنی ہو جانی چاہیے. جب وہ پروجیکٹڈ سیل پہ جاتا ہوگا یا نہیں جاتا ہوگا تو ان کا کوئی انہیرنٹ میکنزم ہوگا. یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ فارماسیوٹیکل بغیر انشور کیے کسی کو کوئی سپورٹ کرتی ہو. لیکن اس کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی ہے, یہ لیگل ہوا بھائی. پکڑ دھکڑ والی تو اصل کہانی ہے. پکڑ دھکڑ کرنے والے نہیں کرتے نا, پیسے ملتے ہیں. ہاں, یہ ہر جگہ حساب ہوتا ہے بدقسمتی سے, اور یہ تو نہیں ختم ہوتا نظر آتا ہے اس ملک میں جب تک ہم تعلیم نہیں بدلیں گے. دیکھیں تعلیم ہماری ہے ہی نہیں, ہم پڑھاتے کیا ہیں. اب میں آپ کیونکہ ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ سے ہیں, ایک چھوٹی سی مسجد ہے, اس میں آپ سوچیں ایک چھوٹا, اب آپ کبھی سوچیں ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ کیوں لکھا ہوا ہے, جامعہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ فنڈز آ سکتے ہیں. جامعہ کو آتے ہیں, مدرسے کو آتے ہیں, فنڈز آتے ہیں. اس مسجد میں بیٹھ کے ایک نہ مسجد کی صفائی ہے, مجھے یاد ہے کہ ایک ہاسٹل کی مسجد تھی تو وہاں باتھ روم مسجد کے اندر کھلتے تھے. اور ایک دن میں گیا تو قاری صاحب صفائی پہ درس دیتے, میں کہا کم از کم آج ہی آپ صاف کروا لیتے. تو اسی طرح آپ اب سوچیں ایک اسکول میں یا ایک مسجد میں, مدرسے میں وہ پڑھایا جا رہا ہے ایک بچے کو جو نہ ارد گرد کا ماحول صاف ہے, نہ ان کے اپنے کپڑے صاف ہیں, صفائی نصف ایمان ہے, اور بچے کو یاد کرنا ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے. سو ہم نے بچے کے ذہن میں اسی دن ڈال دیا کہ تم نے ساری زندگی کامیابی کے لیے جھوٹ بولنا, نہ تم نے پوچھنا صفائی کہاں ہے. سو یہ ہے بنیادی فرق جو ہم تعلیم میں نہیں کر رہے. ہم صرف اس کو نام تعلیم کا دے رہے ہیں, اس کا تعلیم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں مذہب میں, سیاست میں, معیشت میں, معاشرتی طور پہ
آخر کہیں تو فرق نظر آتا نہیں ہے. تو ہر چیز میں ہم نیچے ہی جا رہے ہیں. تو پھر ایسی کیا بیماری ہے, ہم میڈیسن میں سنڈروم کہتے ہیں. سنڈروم اس کو کہتے ہیں کوئی ایسی ایک بیماری ہے جو آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کو متاثر کر رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں بھی اس کی روٹ کاز ڈھونڈو. تو میرا پورا یقین ہے کہ ہماری روٹ کاز ایجوکیشن کے نظام کی خرابی ہے, جس پر ہمارا کوئی اس وقت اٹینشن نہیں ہے, فوکس ہی نہیں ہے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے, ہم یہ جھوٹ بولتے رہیں گے, ہم یہ ایک کوشش کرتے رہیں گے, بنے گا کچھ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ تقریباً میڈیکل کالج کے بھی آپ پرنسپل رہے ہیں کچھ عرصے, تو آپ ایز اے پرنسپل کیونکہ میں جب سعودیہ سے آیا تھا مجھے جب پتہ چلا کہ یار یہ یونیورسٹیز میں ریگنگ شیگنگ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ایز اے جب ایڈمنسٹریٹو میں ٹاپ میں بیٹھے ہیں تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ ریگنگ شیگنگ جو سسٹم؟ ہاں ہوتی تو ہے جی. مصیبت یہ ہے کہ اس وقت ایک ہمارے یہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے جس میں یونینز کا بہت زور بڑھ گیا. یونین ایک اچھی چیز ہے, ڈیموکریسی کی نرسری ہے, لوگوں کو سمجھ آتی ہے, لوگوں کو بیہیو کرنا آتا ہے. لیکن جس طرح ہمارے ہر چیز میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا, اسی طرح ہمارے یونین میں بھی نظم و ضبط نہیں ہوتا. تو یہ سارا کام خراب ہوا. کچھ چیزیں ایوب خان کے دور سے خراب ہوئیں, کچھ چیزیں بھٹو صاحب کے دور سے خراب ہوئیں. یہ جو یونین کا تصور ہے بھٹو صاحب کے دور سے خراب ہوا. اس وقت مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھا, تو ایک دن اسکول میں لڑکوں نے جلوس نکال دیا, استحصال نہیں چلے گا. ان میں سے 90% بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا استحصال کیا ہے, لیکن انہوں نے جلوس نکال دیا اور ٹیچروں کو نکال دیا کلاسوں سے. اور یہ اچھا وقت تھا, اسکول بھی اچھا تھا. تو ایک ٹیچر تھے, وہ ریٹائرڈ آرمی کے کیپٹن تھے, انہوں نے پکڑ لیا ڈنڈا, انہوں نے سب کو پھینٹی لگائی اور انہوں نے ختم کرا دیا. لیکن مجھے وہ دن بھولتا نہیں. اب وہاں سے یہ نظام شروع ہوا. آپ نے ایک ریگنگ کی بات کی نا, ریگنگ ایک ایشو ہے. اچھا اصل ایشو ہے کہ جب سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے تو ایشوز تو نکلتے رہیں گے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایشوز کو ٹیکل نہیں کر سکتے جب تک ایشوز اینڈ لیس ہیں. ایک کو دبا دیں گے, ادھر سے نکل آئے گا, ادھر سے دبا دیں گے. اصل سبب ہے اس کی انرجی کو ڈسپیٹ کرنا نا, اس کو تعلیم کی طرف لے کے جانا. سو ہماری بنیادی تعلیم میٹرک ہوتی ہے, اس کے بعد تو ہم سائنس پڑھتے ہیں. سائنس کا تعلیم سے کیا تعلق؟ میں نے پڑھ لی نیوٹنس تھیوری, میں نے پڑھ لی کائنیٹک انرجی کتنی ہے, پوٹینشیل انرجی کتنی ہے, فزکس پڑھ لی, میں نے کیمسٹری میں پڑھ لیا کاربونیٹڈ چیزیں کیا ہیں, بایو کیمسٹری میں پڑھ لیا کہ خون میں سوڈیم کی مقدار اتنی. اس کا تعلیم سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں. تو میری بنیادی تعلیم میٹرک ہے نا. بالکل. اگر میں نے کچھ پڑھا ہے تو میٹرک تک. اب میٹرک کا کورس نکال لیں اور مجھے بتا دیں ہماری تعلیم کیا ہے. ہماری تعلیم ہے ہی نہیں. اب آپ میرے بدلے میں ایک امریکہ میں یا برطانیہ میں ایک آدمی کو لیں جس کو ڈاکٹر بننا ہے, اس نے پہلے گریجویشن کرنی, 9 ایئرس کا, اس نے پہلے گریجویشن کرنی, 16 ایئرس ٹوٹل ایجوکیشن بیفور. صرف تھیوری 9 ایئرس کی ہے. نہیں مطلب اس نے وہ تو علیحدہ ہے نا, پہلے ٹو بی ایبل ٹو انٹر دا میڈیکل اسکول اس نے 16 سال کرنے. اچھا 16 سال میں اس کو انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھانا, انہوں نے اس کو تھوڑی سی فلاسفی بھی پڑھانی, انہوں نے اس کو ورلڈ ہسٹری بھی پڑھانی ہے, انہوں نے اس کو لٹریچر بھی پڑھانا ہے, انہوں نے اس کو آرٹ بھی پڑھانا ہے, انہوں نے اس کو کمیونٹی ورک بھی کرانا ہے. اچھا. سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنی پروفیشنل لائف شروع کرے تو انسان بن جائے نا. ہم کہتے ہیں انسان نہ بنے, سیدھا ڈاکٹر بن جائے, سیدھا انجینئر بن جائے, سیدھا وکیل بن جائے. وہ سیدھا ڈاکٹر انجینئر وکیل بن جاتا ہے. انسان نہیں بناتے ہم, نہ وہ بنتا. سو ہماری خرابی جو ہے, جو جڑ ہے وہ یہ نہیں ہے. انڈیویجول معاملات کے اوپر اگر ہم لگے رہیں گے تو اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. اصل جو نظم و ضبط نہیں ہے. لوگ کلاس میں آ کے چیزیں توڑ دیتے ہیں, لوگ سڑک پہ آپ کی گاڑی پہ لائنیں مار دیتے ہیں, لوگ گند ڈالتے ہیں. ایچ ایس این کالج کا اسٹکر لگا ہوا ہے, روز میں روکتا ہوں لیکن کوئی نہیں مانتا. یوں شیشہ اترتا ہے اور میکڈونلڈ کا لفافہ زمین پہ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. سو اس کا آپ کیا حل کریں گے؟ آپ ایک ماں کو کہتے ہیں تمہیں خون کی کمی ہے, خون کی کمی سے بچنے کے لیے تمہیں اچھی غذا کھانی ہے. اچھی غذا اس ملک میں ایک 4 بچوں کی فیملی کے لیے کاسٹ کرتی ہے 30,000 مہینہ. اس کے گھر کی آمدن ہے 12,000. کیسے کرے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. اویئرنیس کو جتنا ہم نے مس یوز کیا ہے اس ملک میں شاید کہیں نہیں کیا گیا. یہ کوئی اویئرنیس نہیں. اویئرنیس ہے مجھے ایک حل دیں. بھائی میں نے تمہیں بتایا تمہارے پاس 12,000 ہے, یہ 18,000 میں تمہیں بندوبست کر کے دے رہا ہوں, اب تم نے یہ غذا کھانی ہے. ہم نے تعلیم کا حلیہ بگاڑ دیا. ہم تعلیم سمجھتے ہیں لیکچرز کو, ہم تعلیم سمجھتے ہیں کسی بچے کی اس کیپیسٹی کو وہ امتحان میں وہ چیزیں لکھ سکتا ہے جو ہم سوال نمبرز لے اور بس یہ ہے. یہ تعلیم نہیں ہے. اب جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا.
آپ ریگنگ کو روک لیں, وہاں سے کچھ اور نکل آئے گا. بالکل. وہ آپ کے کالج کی چار دیواری میں نہیں کریں گے, وہ باہر جا کے کچھ کر لیں گے. آپ کے اس وقت منشیات کا جو استعمال ہے, یہ کیا ہے, ڈرگس کا, تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا. آپ ایک ایک چیز کے پیچھے نہیں چلیں گے, آپ بنیادی پرابلم کو ڈھونڈیں گے. لوگوں میں سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے, لوگوں میں اونرشپ نہیں ہے, لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہے, لوگوں میں معاشی طور پر بڑی غیر محفوظ فیلنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے تو معاملات تو ٹھیک نہیں ہوں گے. اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں جی. اور وہ کیا کس پروفیشن کے ہیں؟ میں تو بتایا میرا کوئی بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا. ایک بیٹی نے ڈینٹسٹری آپٹ کی تھی, تو میں نے تو کسی کے اوپر کوئی زور نہیں لگایا. بڑی بیٹی نے میری نے لاہور اسکول آف اکنامکس سے کیا تھا MBA. اس کی شادی ہوگی تو وہ کینیڈا چلی گئی, وہاں اس نے پھر کو اور فردر لے لیا, تو شی ورکس ان اے بینک. جو دوسری بیٹی ہے وہ ہے ڈینٹسٹ ہے, وہ آسٹریلیا چلی گئی شادی ہو کے, تو آج کل وہ آسٹریلین کر رہی ہے ڈینٹل کاؤنسل کا امتحان. اور بیٹا میرا نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا, پہلے دن تو کیا, جب اس نے وہ HSN میں تھا تو اس نے کہا جی وہاں وہی ریگنگ کہ بچے تو بہت تنگ کرتے ہیں. وہ ذرا تھا 3 بہنوں کا بھائی تھا, تو اس طرح اس میں وہ نہیں تھا. تو اس نے جب بڑی مشکل سے O لیول کیا, اس کے بعد اس نے کہا میں نے یہاں پڑھنا ہی نہیں, تو وہ پھر امریکہ چلا گیا. تو پہلے شکاگو میں پڑھتا رہا, جب کووڈ کے دن آئے تو اس نے پھر اپنے آپ کو ٹرانسفر کر لیا کینیڈا میں. تو اب اس کی گریجویشن ہو گئی ہے, مارکیٹنگ اینڈ فائنینس. تو وہ آج کل آیا, بلکہ کل ہی آیا, بلکہ دونوں آئے ہیں. ایک آج رات آیا, صبح ہم تو 5 بجے لیٹے ہیں, 6 بجے, اس کو 3:30 4 بجے اس کی فلائٹ آنی تھی, تو وہ اس کو لے کے تو پھر آئے واپس, تو پھر اس کے بعد لیٹے. اچھا, ایک تو آپ کی پروفیشنل لائف ہے نا, لیکن آپ کی پرسنل لائف میں کیا ہابیز اور ایکٹیویٹیز ہیں, یا وہ چیزیں جو آپ کو؟ ہاں جی, میں آئی ایم انوالوڈ ان اے لاٹ آف سوشل ورک پرسنلی, اینڈ مائی پرسنل ہابی از گارڈننگ. اچھا, ماشاء اللہ. باغبانی میرا شوق ہے. گارڈننگ سے آپ کو ایک ہوپ نظر آتی ہے, کیونکہ میں نے بھی 2-3 دن گارڈننگ کی ہے. اچھا, میں تو کافی ریگولر کرتا ہوں. اچھا, تو اٹس کلوزر ٹو لائف سائنسز. تو میں جب پودے لگاتا ہوں پھر وہ بڑھتے ہیں, پھر ان پہ پھل آتا ہے, میں خود ہی گرافٹ کرتا ہوں, خود ہی لگاتا ہوں, خود ہی ان کو کھاد ڈالتا ہوں, خود ہی ان کو پانی ڈالتا ہوں. اور کچھ یہ ہے, اور اس کے علاوہ میں آئی ایم انٹو سوشل ورک. اچھا, آپ بول رہے تھے میں کچھ آرٹیکلس بھی لکھتے رہتا ہوں. ہاں, وہ لکھ کے رکھے میں نے بہت سے, لیکن آپ اس کو نشر نہیں کیا؟ نہیں, میں ایک کتاب اب میری پبلشر کے چلی گئی. ایک کتاب میں نے لکھی تھی 10 سال پہلے, وہ میں نے KE کے 150 ایئرس پہ لکھی تھی, دا ہسٹری آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. اچھا, وہ تو چھپ گئی تھی, لیکن اس وقت مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا, تو میں نے اس کا ISBN نہیں لیا, وہ میں نے بعد میں لیا. تو وہ ایک کتاب لکھی. پھر اب میں نے کتاب لکھی بیکاز آئی تھاٹ کہ ہمارا تاریخ سے تعلق بڑا غلط ہے. ہم تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں, اپنے مطلب کے اس میں. پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں اس سے کس کو فائدہ پہنچانا. بالکل. سو دوسری کتاب میں اب میری چلی گئی ہے پبلشر کے پاس, وہ اٹس اباؤٹ مائی گرینڈ فادر. ان کی ساری میں نے پنجاب اسمبلی سے کو 875 صفحے کی تقریریں نکالی, ان کے حالات زندگی کہیں سے ڈھونڈے. پھر ان کی مطلب کوئی کریج تھی, کوئی جرت تھی ان لوگوں میں جو اب نام کو نظر نہیں آتی. 10 سال میں ایک ان کی ہے جو ہماری اسمبلی کی ساری کارروائی بھری ہوتی ہے, تحریک استحقاق. وہ تحریک کیا ہے کہ میں آج, اس وقت سائیوال کو مونٹگومری کہتے تھے, میں آج مونٹگومری گیا اور مجھے پتہ لگا کہ مونٹگومری جیل میں کچھ پولیٹیکل پرزنر ہیں, لیکن جیلر نے مجھے ان کو ملنے نہیں دیا. تو آئی ایم لیڈر آف دی اپوزیشن, دس از بریچ آف مائی رائٹ. ایک بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کا پالیٹکس میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ میں بھی پولیٹیشین بنوں, CM بنوں, PM بنوں, کوئی ایسا شوق نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کوئی شوق نہیں. آپ باقی میں سوشل ورک کرتا ہوں بہت سا. ماشاء اللہ. تو آپ کی پوری اس جرنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی وائف نے, آپ کے بچوں نے کتنا آپ کو سپورٹ کیا؟ نہیں, وہ تو اس کے بغیر تو ممکن نہیں. میرے جیسے بندے کو برداشت کرنا ہی بہت بڑی سپورٹ ہے, جو گھر ہی نہیں آتا. تو وہ تو خیر ناممکن ہے کہ اس کے بغیر آپ کچھ بھی کر سکیں. تو بیگم نے بھی بہت سپورٹ کیا اور بچوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. دیر ور ٹائمز آف فرسٹریشن, جب وہ بعض اوقات وہ تو انسان, میں جا نہیں سکتا تھا فنکشنز پہ, شادیوں پہ, ادھر ادھر, تو وہ تھوڑے سے ہوتے تھے ایشوز. لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں کام ہی کر رہا ہوں, تو میں بھی کام ہی کر رہا ہوتا تھا. جب آپ ڈاکٹر صاحب جب آپ میڈیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو یہ جو آپ کی جو ایک سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, سوشل لائف, وہ کتنی کمپرومائز ہو جاتی ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن کافی کمپرومائز. سرجیکل سائڈ پہ تو کافی کمپرومائز ہو جاتی ہے, لیکن میں کوشش ویسے کرتا رہا کافی حد تک کہ اگر مثلا شادی ہے تو میں 5 فنکشنوں پہ نہیں جاتا, میں 1 پہ ضرور جاتا ہوں, یعنی کم از کم جتنا ہو چلا جاتا ہوں. اگر لڑکی کی شادی ہے تو بارات پہ چلا جاؤں گا, لڑکے کی ہے تو ولیمے پہ چلا جاؤں گا. لیکن وہ جو ہمارے یہاں پر رواج شروع ہو گیا کہ مہندیاں اور فلان اور یہ, اس پہ ہر ایونٹ پہ جانا, اس پہ نہیں جا سکتا. اچھا,
بیکاز یو ہیو سین دا ایولیوشن ان دا میڈیکل سائنس, اب کچھ بیماریاں جس طرح کینسر ہے یا جن کے آلموسٹ 90% اور ڈیزیزز کے کازز ان نون ہیں, تو ڈو یو آلسو بلیو ان ہومیوپیتھی یا ادر دین ایلوپیتھی کہ کوئی اور سائنس ہے آلٹرنیٹیو ہو سکتی ہے؟ جنگ ہے جنگ تو خیر نہیں ہے. میرے پاس آتے ہیں مریض, وہ کہتے ہیں, میں نے کہا جی بالکل آپ کو جس چیز سے فائدہ ہو آپ کریں, لیکن بعض اوقات اس میں بہت سی متس ہیں. میرے پاس ایک یہ ڈیفینس کے بہت لیڈنگ ہومیوپیتھ تھے, ان کے بچے کو آنتوں میں بلاکیج تھا. وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا اس کو ہم نے ٹیسٹ ویسٹ کر لیے, تو میں نے کہا نہیں اس کا اور کوئی حل نہیں ہے, ہمیں آپریٹ کرنا ہوگا. تب اس زمانے میں اتفاق میں کام کیا کرتا تھا, میں نے ان کے بچے کو اتفاق میں داخل کر لیا. اگلے دن کے لیے سرجری کا پلان کر لیا, تو انہوں نے مجھے رات فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں اپنی کو ہومیوپیتھک ڈیوائس پہ میں استعمال کروں. He was a very leading homeopath. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں آپ کس نوعیت کی دوائی استعمال. انہوں نے کہا ہماری دوائی ہوتی ہے جو آنتوں کو پش کرتی ہے اور they can overcome the obstruction. تو میں کہا یہ ویسی obstruction نہیں ہے, میکینیکل ہے, آپ کے بچے کی آنت پھٹ جائے گی. اب میں صرف یہ اس لیے میں کسی کو کوئی نیچا دکھانے کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس میں اور غیر سائنسی علوم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سائنس از بیسڈ آن ایویڈنس. So there has to be logic. Everything has to work on logic. اب انہوں نے جب یہ بات کی تو میں نے انہیں کہا دیکھیں آپ کو وہ لکھ کے دینا ہوگا کہ آپ یہ میڈیسن ٹرائل کرنے لگے ہیں اور میں اس سے ایگری نہیں کرتا. انہوں نے کہا میں لکھ دیتا ہوں, وہ لکھ دیا. اگلے دن اس کی آنکھ پھٹ گئی. So I had to go in emergency and operate on him. اب بات یہ ہے کہ علم کی آگے جانے کی جو اساس ہے وہ تحقیق ہے اور ایویڈنس ہے. سو میں ایسے کسی علم کو علم نہیں مانتا جو تحقیق اور ایویڈنس پہ نہ بیسڈ ہو. جس طرح اب ہمارا یونانی ہے علاج, چائنا میں چائنیز ریسرچ کرتے ہیں, نہیں چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن ان کا ایک PhD کرواتے ہیں. ہر اسپتال کے ساتھ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا ایک اسپتال ہے, ہر بڑے اسپتال کا, لیکن انہوں نے لمٹ لگائی ہوئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکیم کسی کو کہے گا کہ میں تمہاری ہارٹ کی فلاں بیماری کا علاج کر دوں گا, میں تمہارے کینسر کو درست کر دوں گا. وہاں پر ہر اسپتال کے ساتھ ایک فزیو تھراپی اور ایک ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن, ان کا یونٹ ضروری ہے. اچھا. تو میں گیا سرکاری دورے پہ, تو میں نے ان سے پوچھا, ہم ان کا سسٹم اسٹڈی کرنے گئے تھے. اب وہ بھی ایک عجیب ٹریجڈی, ہمیں بھیج دیا. میں نے آ کے کوئی 21 صفحے کی رپورٹ دیکھی, اس کے میں نے کوئی 10 ریمائنڈر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کسی نے کھولی ہی نہیں, کسی نے پڑھی بھی نہیں. تو اب میں نے جب ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی بات بڑی سمپل ہے, نزلہ زکام کھانسی جوڑوں کی درد ان کو ہم نے کیا کرنا ہے اسپتالوں میں داخل کر کے. سو ایک ایویڈنس آ گئی نا, تو یہ ہم ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن سے کرتے ہیں. یہ ہمارے جو شاندے وہاں الماریاں بھری ہوئی تھیں جس سے وہ لوگوں کو دیے جا رہے تھے. اسی طرح جوڑوں کی درد ہے, انہوں نے فزیو تھراپی کرانی ہے, انہوں نے ایکیوپنکچر کرنا, وہ علیحدہ کرتے جائیں گے. فائدہ کیا ہوگا کہ یہ 70-80% وہ مریض جن کو سرکاری اسپتالوں میں ٹرشری میں نہیں جانا چاہیے وہ وہیں سے فارغ کر دیتے تھے, لیکن نہ وہ اپنی حد سے آگے جاتے تھے اور نہ مریض اپنی حد سے آگے جا سکتا ہے. سو وہ ایک نظام وضع کرتا ہے, یعنی دونوں کو پتہ کہ کدھر ہماری لمیٹیشن, کہاں ہم نے کرنا ہے, کس چیز کا ہم نے علاج کرنا ہے, کس کا ہم نے نہیں کرنا. سو یہ کچھ نہ کچھ نظام ہمیں وضع کرنا پڑے گا. یہ 22-23 کروڑ کی آبادی بغیر کسی نظام کے نہیں چل سکتی, اور وہ ہم نہیں کر رہے. بدقسمتی سے ہم نظام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پورا بیجنگ شہر ہے, ایک بڑا شہر ہے نا, جی جی, آپ کو سارے دن میں کسی سڑک پہ کوئی کام کرنے والا نظر نہیں آئے گا, صفائی والا بھی نہیں نظر آئے گا. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بتی بدلنے والا نظر آ جائے آپ کو دن میں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی گٹر کھولنے والا آپ کو نظر آ جائے. اور یہ سارے بڑے شہروں کا ایک کلچر ہے, کیونکہ بڑا شہر صرف بڑا شہر سائز سے نہیں ہوتا. شہر میں جب آپ لوگوں کو بساتے ہیں تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو ان کو سرٹن سیوک کمیونٹیز پہنچانی ہے, تبھی شہر پراسپر کرتے ہیں. سو آپ کو پورے بیجنگ میں کوئی پبلک ورک والی چیز دن کو, یہاں کیا ہوتا ہے 2 بجے جب ٹریفک پیک پہ ہے تو ایک گاڑی آتی ہے اور ایک لائٹ بدلنی شروع کر دیتی, 200 گاڑیاں پیچھے بند ہو گئیں. ایک ٹرک آتا ہے وہ اس واحیات سی گرین بیلٹ کو پانی دینا شروع کر دیتے ہیں جو کبھی گرین نہیں ہوئی. سو اب یہ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ نظر آئے گا تو ہم آگے چلیں گے, جب تک یہ نظر نہیں آئے گا ہم نہیں چلیں گے. آپ اب پاکستان کو نیکسٹ 10 ایئرز میں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں پاکستان کین بی انڈن, لیکن اچھا, لیکن اگر ایک
پیسمسٹک ویو پوائنٹ سے دیکھیں تو بنگلہ دیش بھی ٹوٹا اور یہ نہیں, مگر آپ وہ پیسمسٹک نہیں ہے, وہ ہمارے نظریے سے پیسمسٹک. بنگلہ دیش کے نظریے سے دیکھیں تو وہ بڑا آپٹمسٹک تھا, اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں. سو بدقسمتی سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تاریخ سے, کیونکہ ہم نے کبھی تاریخ کو ایز تاریخ نہیں پڑھا. ہمارے نزدیک تاریخ ہے کرونولوجیکل آرڈر آف ایونٹس, وچ اٹ از ناٹ. تاریخ کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے سیکھیں, سبق سیکھیں کہ کس موقع پہ لوگوں نے غلط فیصلہ کیا تو کیا نتیجہ نکلا, اور وہ نہیں لینا چاہیے ہمیں, اور وہ ہمیں نہیں لینا. ہم وہی غلطیاں بار بار کرتے ہیں. کو ایز تاریخ نہیں پڑھتے, ہم تاریخ کو ایز ڈیٹیلڈ ایونٹس کی ڈیٹیں پڑھتے ہیں. 1857 جنگ آزادی ہمارے ہر بچے کو پتہ ہے, انفارمیشن نہیں ہمارے ہر بچے کو پتہ ہے. میرٹھ ہمارے ہر بچے کو پتہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کہانی نہیں پتہ. ان کی اسی طرح ہم نے مذہب کے ساتھ حل کیا, اور اسی طرح ہم سب اپنے مسائل کے ساتھ کر رہے ہیں. سو اس وجہ سے انفارچونیٹلی, although I don't want to say it, but unfortunately I don't foresee a good future for Pakistan. اور میری بیگم جب کہتی ہے بچوں کو واپس بلا لیں تو میں بالکل نہیں ایگری کرتا اس سے. وہ اس کی آرگیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ اب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی تو ہونا چاہیے. میں کہا بات یہ ہے کہ میں ان کو تب بلاتا اگر اس ملک میں ویسے حالات ہوتے. اچھا, میں جب FRCS کرنے گیا تو میں نے FRCS میں ٹاپ کیا, ٹھیک, تو وہاں کے جو رائل کالج والوں نے مجھے کہا کہ آپ بس یہیں رہیں, آپ نے کہاں جانا ہے. میں کہا نہیں, میں نے تو اس نے کہا تم پاگل ہو, تم نے پاکستان جا کے کیا کرنا, تم پاکستان جانے کے لیے تو تمہیں ویزا نہیں چاہیے, یہاں آنے کے لیے پھر ویزا چاہیے, تم یہیں رکھ جاؤ. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وی لک آفٹر یو, اور جب رائل کالج والے کہتے ہیں تو پھر تمہیں اس ملک میں کوئی سفارش کی ضرورت ہے. اس نے کہا دیکھ لو, تم نے ٹاپ کیا ہے, تم کسی کو جانتے تھے تو پھر کیسے کر لیا. سو وی گو فار میرٹ. خیر میرے والد بیمار تھے, میں 1.5 سال بعد واپس آ گیا. لیکن اب جب مجھے میری بیگم کہتی ہے ان کو بلاؤ تو میں انکار کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک نظام میں کام کر رہے ہیں. ان کو محنت کرنے کی, سچ بولنے کی, جائز کام کرنے کی عادت پڑے گی. تو یہی تو اسلام کہتا ہے. یہاں کون سا اسلام ہے جس میں لا کے میں ان کو فٹ کر دوں. یہاں تو اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے ہماری زندگیوں میں. ہم نے اسلام کو ایکویٹ کر لیا ہے ود مورل برائیاں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں. اب وہ ہر ایک کا نظریہ فرق ہے. ایک آدمی جو رشوت نہیں لیتا وہ سفارش کو برا نہیں سمجھتا, ایک آدمی جو سفارش نہیں مانتا وہ رشوت لے لیتا. تو موریلٹی کیا ہوئی؟ نہیں ہے, دونوں میں نہیں ہے. سو ایک ایسا معاشرہ, ہپوکریسی ہے, ایسا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. سو یہ خواہش اور یہ ہماری ایک تصور کہ مسلمان اور پاکستانی کو بہت بڑی قوم ہے اور ہمارا بس اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہوگا, یہ تو قرآن میں لکھ دیا ہے کہ تب تک نہیں بدلوں گا جب تک تم نہیں بدلو گے. اور علامہ اقبال کی پوئٹری ساری جو ہے وہ ہے ہی قرآن کی انٹرپریٹیشن کا پورا فکر. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے شعر یاد کر لیے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. سب کو آتا ہے, سارے بچے سے بچے کو آتا ہے. اگلا سینٹنس کیا ہے؟ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, تو وہ تو ہمیں نہیں ہے خیال, تو خدا کیوں بدلے گا. سو اس ملک کا فیوچر تبھی ہے اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کم از کم سوچ سکے. اس وقت سب سے بڑا فقدان ہمارے یہاں سوچ کا ہے. کوئی سوچ ہی نہیں رہا ان مسائل کے بارے میں. آج آ کے ہماری ساری جو تان ٹوٹتی ہے وہ اکانومی پہ ٹوٹتی ہے. بڑے سے بڑا بھی لیڈر لے لیں تو وہ اکانومی کی بات کرے گا, پر یہ بھی تو سوچیں کہ ریسورس کس نے پیدا کرنا تھا. باقی دنیا میں ریسورس کیسے پیدا ہوئے, جن کی اکانومی درست ہوئی وہ کیسے ٹھیک ہوئی. وہ رشوت کے سر پہ تو نہیں ہوئی, وہ تو میرٹ پہ ہوئی. ہر آدمی کو ایکول اپرچونیٹیز ہوئیں. تو ہماری ترقی تو تبھی ہوگی نا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا, انہوں نے عورتوں کی تعلیم کی, عورتوں کو لے کے آئے کام کرنے میں, انہوں نے ہر ایک کو ایجوکیشن کا موقع دیا, انہوں نے ایکوالٹی کی, انہوں نے پرکس نکال دیے, انہوں نے فوج کے پرکس نکال دیے, انہوں نے جوڈیشری کے پرکس نکال دیے, تو وہ ٹھیک ہو گئے. سو دے لرنڈ دیئر لیسنس and we haven't. So if we don't learn any lesson, تو یہ ایک بڑی ہی عجیب سی خواہش اور ایک عجیب سا تاثر ہے کہ پاکستان کا فیوچر اچھا ہوگا. لوگ کہتے جاتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ بننے کے لیے, ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. مجھے بتائیں اس سے گھٹیا سلوگن ہو سکتا کوئی؟ کامیابی کا آپ کا جو ہائیسٹ تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں گے. یہ کسی ملک کی تعریف ہو سکتی ہے کہ ہم صرف سروائیو کریں گے, ہمارا ایم ہی وہ ہے. تو پھر وہاں پر میرا نہیں خیال, انفارچونیٹلی اس وقت کے حالات کے مطابق neither me nor any sane person can foresee a good future for Pakistan. کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں رہی. خالی پولیٹیکل کیا, جو اسٹیبلٹی تو دور کی بات ہے, پالیٹکس ہی نہیں رہی. پالیٹکس از فار اے چینج,
فار بیٹرمنٹ آف دا پیپل, تو وہ کہاں ہے؟ کسی طرف بھی نہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. نہیں, مگر پالیٹکس تو نام ہی اس کا ہے جو آپ کے لوگوں کی حالت بدل دے گی. تو یہاں تو پالیٹکس ہے ہی نہیں. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب آئے گی جب پہلے سیاست آئے گی. سیاست تب آئے گی جب لوگ ٹھیک ہوں گے. یہاں تو نظام عہدے داری جو میں آپ کو بھی بتا رہا تھا نا, وہ ہے کہ ایک عہدہ حاصل کر لو اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کر لو جتنا کر سکتے ہو, فائدہ اٹھاؤ بس. سیلفشنس. وہ معاشرہ تو ترقی نہیں کر سکتا. ہاں, انڈیویجولز ول بیکم ریچر اینڈ دے آر بیکمنگ ریچر, ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اور لیکن اس سے کوئی ملک کی ترقی, کوئی معاشرے کی ترقی, کوئی بہتری کا کوئی امکان نہیں. Thank you so much sir for your time. Jazakallah khair. Barakallah. Keep on inviting اور یہ ضرور for different topics inshallah. بالکل. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. بارک اللہ فیک.